قوتیں کائنات فطرت کے نظام کے حوالے سے توازن و اعتدال، تناسب، اعتدال جو ہونا چاہیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت جدوجہد میں مصروف رہتی ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور فرمایا کہ یہ کائناتی قوتیں، یہ بادل، یہ بجلیاں، یہ گھن گرج، تو یہ سارا کچھ جو ہے یرسل الصواعق، کہ فرمایا کہ ان سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو نوع انسانی کو یا جو ان کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس پر ایک کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ صاعقہ۔ صاعقہ یصعق عرف عام میں جسے کہتے ہیں مدہوشی، یعنی اگر عرف عام میں بغیر اس کا پس منظر جانے وہ آواز جب گونجتی ہے تو آدمی اس کے خوف اور دہشت سے وہ ڈر جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں، لیکن وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہ تو اس لیے ہے تاکہ انسان کو فیضیاب کرے۔ یعنی کائناتی قوتوں کے اندر جہاں ڈر کا ایلیمنٹ انسانی حوالے سے ہے، حقیقتاً اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو اس میں بھی انسان کے لیے نفع بخشی اور فیض رسانی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، ایسا اللہ کہ جس نے یہ تمام وسائل نشو و نما، سامان نشو و نما، ربوبیت کا یہ تمام دسترخوان بچھایا ہے، تو وہ اللہ جب تمہاری دنیا میں، انسانی دنیا میں تمہیں نظام ربوبیت کی طرف بلاتا ہے تو یہ اس پہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کائنات فطرت کے گوشے گوشے کے اندر وہ ربوبیت کا نظام جاری و ساری ہے۔ اس نظام کو جب انسانی دنیا کے اندر لانے کے لیے انبیاء آتے ہیں، کتابوں کا نزول ہوتا ہے، عباد الرحمن اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تو مستکبرین، مترفین، دوسروں کی محنت پر پلنے والے طبقات اس کے راستے میں الجھنیں کھڑی کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اگر اس نے انسان کو اختیار اور ارادہ دینے کی پہلے سے پلاننگ نہ طے کی ہوتی تو یقیناً وہ اتنا قوی اور طاقتور ہے کہ جو بھی اس کے راستے میں آتا اسے ہٹا دیتا، مٹا دیتا، ختم کر دیتا، تو بھی وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ انسان اپنے اختیار ارادے کے صحیح استعمال سے ان نتائج کو پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ اور اب یہ انسانی دنیا کے اندر نتائج و ثمرات کیسے پیدا ہوتے ہیں یا کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، کیسے پیدا ہوں گے؟ ایک عجیب مثال آ رہی ہے رفقائے محترم ہم سب کے لیے، اور بالخصوص مسلمانوں کو اس میں جو آج ہمارا بیکار دعاؤں کا، رائگاں دعاؤں کا جو پورا مکے میں، مدینے میں، گوشے گوشے میں عالم اسلامی جس دلدل میں مبتلا ہو گیا ہے، اس سے نکلنے کے لیے ایک عجیب آیت جلیلہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، لہو دعوت الحق، نتیجہ خیز ہونے والی دعوت تو صرف قرآن کی دعوت۔ الحق کا معنی نتیجہ خیز، فیض رساں، نفع بخش، نفع بخش، فیض رساں دعوت، یعنی دعوت عبودیت اور دعوت ربوبیت، یعنی وہ ربوبیت کا نظام جو اللہ نے اقدار وحی کی بنیاد پر انسان کو عطا کیا ہے، وہی انسان کے لیے فیض رساں ہے، نفع بخش ہے اور انجام کار نتیجہ خیز ہو کر رہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور فرمایا کہ اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام سے ہٹ کر دعائیں مانگتے ہیں، یعنی نظام ربوبیت کو اختیار نہیں کرتے اپنی دنیا میں اور دعائیں مانگتے ہیں، تو ان دعا مانگنے والوں کا حال کس طرح ہے؟ فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، ان کی ان دعاؤں کو جن سے بھی وہ مانگتے ہیں، علی حجویری سے مانگیں، غوثوں سے مانگیں، کتبوں سے مانگیں، جس سے بھی وہ مانگ رہے ہیں، وہ ان کی اس مانگ کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہر مانگ قانون فطرت کے تحت پورا ہوگی۔ کائناتی قوتوں کو، قوانین فطرت کو اختیار کرو اور انسانی دنیا کے اندر نظام ربوبیت اختیار کرو، اور اگر یہ نہیں ہے تو دعاؤں کا حال کیا ہے؟ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ،
فرمایا کہ ان کی دعاؤں کا تو حال یوں سمجھو کہ جس طرح ایک انسان ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے ہو، ہتھیلیوں کو پھیلائے ہوئے ہو، کھولے ہوئے ہو، اور ہاتھ پھیلائے ہوئے کہاں؟ پانی کی جانب، اور اللہ پر دعائیں مانگ رہا ہے کیا؟ لیبلغ فاہ، کہ اللہ یہ پانی جو ندی میں نالے میں موجود ہے یہ اٹھا کر ہوا سے سپر نیچرل وے سے میرے منہ میں پہنچا دے۔ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ، اس کو بتا دو جا کر کہ اللہ یہ کرنے کا نہیں، اللہ کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ پانی کو ہتھیلیوں پر نہیں پہنچایا کرتا، وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ، نہیں ہے وہ اس طرح پانی پہنچانے والا۔ اور آگے رفقائے محترم قرآن میں یہ الفاظ ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، نہیں ہے ایسے کافروں کی دعائیں مگر رائے گاہ۔ یہ ہیں کافر، کافر ہیں قانون فطرت کو پامال کرنے والے، شادی کرتے نہیں، بچوں کی اولاد کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یعنی متعلقہ قوانین کو پورا نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، ادراک نہیں ہے، اور دعاؤں پر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں کشمیر دے دے، اللہ ہمیں فلاں دے دے، اللہ ہمیں فلاں دے دے، اور اللہ کا جو نظام ربوبیت ہے، اقدار وحی ہیں، ان کا کوئی شعور ہی نہیں، ادراک ہی نہیں۔ تو کافر کی دعا ہمیشہ رائے گاہ جاتی ہے رفقا۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری صبح و شام کی دعائیں، ہفتہ وار دعائیں، حج پر دعائیں، ختم قرآن پر دعائیں، وہ کہاں نتیجہ خیز ہو رہی ہیں؟ کوئی ان میں سے نبی کی، یعنی بڑا جو اپنے آپ کو ولی امام کہتا ہے، امام حرمین کہتا ہے، کیا اس کی دعا پوری ہو رہی ہے؟ اس کی مانگ پوری ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو وہ کافر ہے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافر کی دعا نتیجہ خیز نہیں ہو، کیونکہ وہ اقدار وحی کو بھی نہیں مانتا اور قوانین فطرت کا بھی وہ منکر ہے۔ تو یہ کفر کی حالت ہے اس وقت عالم اسلامی کی۔ فرمایا کہ تم قوانین سے ہٹ کر دعائیں مانگ مانگ کر اپنا جو ستیہ ناش کر رہے ہو، ذرا غور کرو۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ کائنات کے پست و بلند میں جو بھی ہیں وہ تو جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، یا تو رضامندی کے ساتھ یا جبرن اور قہرن، یعنی قوانین فطرت پر چلے بغیر تو گزارا نہیں۔ ہر چیز کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کر دیے ہیں، جبرن اور قہرن ان کو ماننا پڑتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور انسان ہی نہیں، انسانوں کے سائے بھی، انسان چاہے یا نہ چاہے، انسان کا سایہ بھی اس انسان کی اپنی مرضی پر نہیں چلتا، وہ بھی اللہ کے قانون کا پابند ہے۔ تو جہاں انسان ہی نہیں، انسان کا سایہ بھی قانون فطرت پر چلنے پر مجبور ہے، تو انسان کہتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر دعائیں پوری کروا لے، تو یہ ضلال ہے، کفر ہے۔ فرمایا کل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ کائنات پست و بلند کی جو نشو و نما ہو رہی ہے وہ آج خود ہو رہی ہے یا اس کا بھی کوئی اس کی نشو و نما کرنے والا ہے؟ قل اللہ، کہو کہ وہ اللہ ہے۔ تو جو اللہ کائنات پست و بلند کی نشو و نما کر رہا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ ڈیویٹ ہو جاؤ، اس سے الگ ہو کر کوئی اور نظام ربوبیت چاہتے ہو؟ تو جس قانون ربوبیت کے تحت کائنات پست و بلند کی ربوبیت جاری و ساری ہے، اسی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو، ورنہ کیا حال ہوگا؟ کل افاتخذتم من دونہ اولیاء، فرمایا کہ نظام ربوبیت کو اختیار کرنے کی بجائے تم نے مزاروں کو، قبروں کو، ٹھاکروں کو، غوثوں کو، کتبوں کو، ابدالوں کو، اور یہ چھوٹے اور بڑے جو تمہارے ایم پی ایز اور ایم این ایز، ان کو تم چاہتے ہو کہ اللہ کا نظام ربوبیت تو تم اختیار نہ کرو، اور ان مزاروں سے، قبروں سے، انسانوں سے تم چاہتے ہو کہ تمہاری ربوبیت ہو جائے، تمہاری ولایت ہو، سرپرستی ہو۔ کیا تم نے ان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے؟ سرپرستی تو نظام ربوبیت سے ہوتی ہے، اور اگر نظام ربوبیت نہیں تو کن کو؟ جن کو تم نے اپنا کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، نجات دہندہ، پرورش کرنے والا بنایا ہے۔ تو لوگوں سنو، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا،
فرمایا جو من و مٹی کے نیچے مر گیا، ختم ہو گیا، وہ تو اپنی ذات کو نہ بچا سکا، تو جو آنی و فانی ہے، مرنے والے، آج مر گیا کل مرنے والا ہے، تو جو بیچارہ خود موت کی آغوش میں چلا گیا، مر گیا، جس کا اپنا وجود آنی و فانی ہے، نہیں وہ مالک اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے نفع و نقصان کے وہ مالک نہیں تھے، تو اے انسانوں تم نے ان کو اپنا نفع و نقصان کا مالک بنا لیے۔ تو نفع و نقصان کو اقدار وحی کے ساتھ خاص کرو، اور اقدار وحی کے لیے نظام ربوبیت کو اپنا لو، تو تمہیں کسی ولی کارساز کی ضرورت نہیں۔ ہر فرد اپنی ذات میں ولی ہے، ہر مومن ولی ہے، اولیاء الرحمن ہے۔ تو آگے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہو ان سے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے؟ اندھا کون ہے؟ جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے باوجود اپنی ولایت سے منکر ہے۔ بھائی میں کہاں ولی ہو سکتا ہوں؟ ولی تو وہ جو قبروں میں جا سماتے ہیں، قبر انہاں دی جاگے ہو۔ تو یہ جو مردوں کی ولایت ہے، اپنے جیسے انسانوں کی ولایت ہے، اور اپنی ولایت سے منکر، یہ اندھے۔ کیا یہ اندھے اور آنکھوں والے کون؟ مومن جو ایمان لا کر ولایت اللہ کے مقام پر فائز ہو، کیا یہ دونوں آغاز و انجام کے حوالے سے برابر ہو سکتے ہیں؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور نور برابر ہو سکتی؟ یہ تو ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور آج یہ ظلمت و تاریکی رفقائے محترم ہمارے گھر گھر پہ چھائی ہوئی ہے۔ جا کر دیکھیں مزاروں کے اندر کتنی رونق ہے، اور کس طرح انسان اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اور اصل کیا ہے کہ نظام ربوبیت کے فقدان کی وجہ سے، نظام ربوبیت ہے نہیں، تو نظام ربوبیت کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان پتھروں کے سامنے، دیواروں کے سامنے، یعنی بیکار محض انسان نہیں، بیکار محض دیوار، اس کے ساتھ اس پر سر رگڑ رہا ہے، چادریں چڑھا رہا ہے، چوم اور چاٹ رہا ہے۔ تو یہ ظلمت اور تاریکی کا سارا جو نظام ہے، فرمایا کہ یہ ظلمتیں ہیں، اور نور توحید ہے، نور موحد ہے۔ تو نور اور ظلمت، توحید اور شرک کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء، پہلے تو مسئلہ تھا ولایت کا کارسازی کا، تو فرمایا کہ اب آگے بڑھو، تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی پارٹنر بنا لیے ہیں؟ سمجھتے ہیں کہ ولایت نہیں، شرکاء، شریک ہیں، سمجھا ہے، شراکت داری ہے اللہ کے ساتھ۔ ان سے پوچھو خالقو کا خلقی فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ فرمایا کہ غور کرو، خالقو کا خلق ہی، کیا جن کو تم نے اللہ کا پارٹنر سمجھا ہے، ان میں سے کسی نے، کوئی کائنات کا ایک ذرہ ایسا ہے کہ جو ان میں سے کسی نبی نے بنایا ہو، ولی نے بنایا ہو، غوث کتب ابدال نے بنایا ہو؟ کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی ایک ایسا ذرہ بتاؤ کہ جو غیر اللہ نے پیدا کیا ہو۔ فتشابہ الخلق علیہم، نتیجتاً اللہ کی مخلوق اور غیر اللہ کی مخلوق آپس میں متشابہ، ہم شکل، ہم مزاج، ہم صورت، ہم سیرت ہو گئی ہیں، اشتباہ ہو گیا ہے، اب پہچانے نہیں جا رہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہو کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ تو مسیح بھی کوئی پرندے نہیں بناتا تھا، مسیح نے بھی کوئی کائنات کے اندر پرندے خلق کر کے فزیکل اللہ کی تخلیقات کے اندر کوئی تشابہ پیدا نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، وہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو خلق میں مسیح بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی اس کی شراکت نہیں ہے، کوئی اس کا سانجا نہیں ہے، اور وہ تمام مخلوقات پر اپنے قانون کو نافذ کرنے کے اندر پوری طرح کائنات فطرت کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے اپنے قوانین کے حوالے سے۔ اب ارشاد فرمایا کہ وہ جو نظام ربوبیت جس کی پہلے سے بات شروع چلی آ رہی ہے، حق اور باطل کے حوالے سے اب ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا۔ فرمایا کہ اللہ وہ ہے انزل من السماء ماء، جو نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، بھیجتا ہے آسمان سے، بادلوں سے، بلندیوں سے، پہاڑوں سے، بلندیوں سے، پہاڑوں سے، بادلوں سے بارش کا پانی،
یا پانی نازل کرتا ہے. فصالت اودیتم بقدرھا، تو اس پانی کو جو اوپر بلندیوں سے پہاڑوں سے نیچے کی طرف وادیوں کی طرف آتا ہے، دریاؤں کی طرف، ندیوں اور نالوں میں وہ پانی بہہ نکلتا ہے، تو ندیاں نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق، بقدرھا اپنی اپنی بساط کے مطابق، کیپیسٹی کے مطابق، جتنا کچھ وہ سما سکتے ہیں وہ اپنی اپنی سمائی کے مطابق اس پانی کو لیے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور وہ پانی کا بہاؤ جب ندیوں اور نالوں میں آتا ہے تو آغاز میں کیا ہوتا ہے؟ اس پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے چھائی ہوئی. یعنی جب پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے ٹکراؤ اور تصادم سے جھاگ، اور وہ جھاگ آلودگی اور وہ چھائی ہوئی رابیہ اوپر کی سطح پر چھائی ہوئی. اور دیکھنے والے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جھاگ چھائی ہوئی ہے، غالب ہے، کتنی موٹی تازی ہے. اور فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اسی طرح وہ کہ جن کو تپاتے ہیں یہ آگ میں، یعنی دھاتیں، میٹلز، گولڈ، چاندی، سونا، جتنی بھی دھاتیں ہیں، تو ان دھاتوں کو کہ جب وہ آگ میں ڈالتے ہیں کہ اس سے اپنے لیے زینت و زیبائش کا سامان حاصل کریں، یا اس سے حل بنائیں، ٹرالیاں بنائیں، نفع بخش فیض رسانی اسلحہ بنائیں. تو یہ جتنا بھی سامان نشو و نما ہے دفاع کے حوالے سے یا زینت و زیبائش کے حوالے سے، آرنامنٹس کے حوالے سے، زبدم مثلہ، تو ان دھاتوں کو بھی جب کٹھالیوں میں ڈالتے ہیں، فرنسز میں ڈالتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے. اب قرآن کہتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، فرمایا کہ یہ ہے مثال کہ جو بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کی. حق اور باطل کی مثال کس طرح؟ اب حق اور باطل کو کھولا. کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، فرمایا کہ جہاں تک وہ جھاگ کا تعلق ہے، زبد جھاگ، وہ جھاگ وہ تو گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، بائی پیسج آف ٹائم. یعنی وہ جھاگ جو سطح پر چھائی ہوئی تھی اور بڑی موٹی طے در طے نظر آ رہی تھی، وہ تو تھوڑا سا وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس کا تو نام و نشان ہی نظر نہیں آتا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ پانی، وہ دھات کہ جس سے نوع انسانی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ باقی رہتی ہے زمین میں. تو یہ دھات کہ جس میں نفع بخشی ہے وہ حق ہے، پانی حق ہے، اور جھاگ باطل ہے. تو جس طرح رفقۂ محترم پانی کے بہاؤ سے، سیلان سے جھاگ ہے، اور دھاتوں کو آگ میں ڈالنے سے کیا ہے؟ جھاگ اوپر آ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ حق پیش کریں گے تو آپ کے مخاطب کے ذہن میں جو باطل ہے وہ فوراً جوش میں آئے گا. ناممکن ہے کہ حق آپ پیش کریں اور مخاطب کے اندر جو باطل ہے وہ چھپا رہے. لیکن وہ جو باطل کی جھاگ ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. باطل کی وہ جھاگ وہ صرف چند یعنی لمحوں کی یا چند اوقات کا مسئلہ ہے. بائی پیسج آف ٹائم تم دیکھو گے کہ حق غالب آئے گا اور جھاگ کی طرح جو مخالفت ہے حق کی وہ نابود ہو جائے گی. اور دوسری بات یہاں معلوم یہ ہوئی رفقائے محترم کہ نفع بخشی اور فیض ثانی کے لیے ینفع المؤمنین نہیں فرمایا، ینفع المؤمنین نہیں، اما ما ینفع المؤمنین وہ باقی رہے گا. الناس گویا کہ ہیومینٹی آن دا ہول. تو آج الناس کی نفع بخشی یورپ والوں کے پاس ہے. ہم تو اپنی گروہ بندی کے اندر، فرقہ واریت کے اندر اور کائنات فطرت کو پش کرنے کی وجہ سے اپنے مسائل ہی میں الجھے ہوئے، ہمارے پاس تو کوئی سرپلس ہے ہی نہیں. تو جب بھی کوئی آفت مصیبت دیکھیں گے تو وہ ہیومینٹی آن دا ہول کو ہماری بنسبت زیادہ ان کے اندر نفع بخشی و فیض ثانی کی کوالٹیز ہیں. نتیجتاً ان کو قیام اور بقا حاصل ہے اور ہم قیام و بقا سے ان کے اشاروں پر ناچنے والے بن گئے. تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے رفقائے محترم لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے وجود میں، ہماری دعوت میں، ہمارے پروگرام میں
الناس کی نفع بخش فائدہ رسانی کا کوئی ایلیمنٹ ہے؟ اگر ہے تو اسے مزید ایکسٹینڈ کریں اور زیادہ اس میں توسیع کریں. کذالک یضرب اللہ الامثال، فرمایا کہ اس طرح اللہ مثالوں کے ذریعے حق اور باطل کو نفع بخشی اور فائدہ رسانی اور اس کے مقابلے میں جو رکاوٹیں ڈالنے کا نظام ہے ان کو مثالوں کے ذریعے بیان کرتا ہے. فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، فرمایا کہ وہ جو لبیک کہیں گے اپنے رب کی ربوبیت پر، رب کی ربوبیت پر، نفع بخش فائدہ رسانی پر جو لبیک کہیں گے تو کیا ہوگا؟ الحسنی، تو ان کی ذات میں حسن پیدا ہوگا، ان کے سماج اور معاشرے میں حسن پیدا ہوگا. والذین، اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہ، جو اس کے نظام ربوبیت پر لبیک نہیں کہیں گے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، تو فرمایا کہ ان کے لیے قانون مکافات عمل کے وقت، محاسبے کے وقت، اگر وہ سب کچھ ہوگا جو زمین میں ہے اور ومثلہ معہ، اور زمین سے بھی بڑھ کر زمین جیسی تمام جو دولت ہے، طاقت ہے، دوبارہ پھر سے بارہ ان کو ایسی ملتی چلی جائے، لافتدوا بہ، تو بھی وہ اس جو قانون مکافات عمل کی جو رسوائی اور ذلت ان کو ملے گی تو اس کے لیے وہ فدیے کے طور پر دینا چاہیں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. اولئک لہم سوء الحساب، اور فرمایا کہ ان کے ہاں سوء الحساب کا یہ معنی نہیں کہ ان کا حساب کیا ہوگا؟ برا حساب ہوگا، اللہ ان سے برا حساب لے گا، یہ غلط ترجمہ ہے. سوء الحساب، حساب کا یہاں معنی ہے توازن. حاسبہ کیا معنی؟ کسی چیز کو توازن میں لانا. حسبہ، حاسبہ کے دو معنی ہیں، ایک حاسبہ حسبہ سے ہے جس کا معنی ہے توازن، یعنی یہ قومیں اپنے توازن کو توڑ بیٹھتی ہیں. ان کے ہاں نظام ربوبیت کے فقدان سے توازن و اعتدال کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، جہنم، جہیم، ارتقاء کا رک جانا. ان کا انسانی ارتقاء نہیں ہوتا، جسم کے حوالے سے تو ارتقاء ہوتا ہے لیکن ذات انسانی کا تو گویا سٹینڈ سٹیل، ختم، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بظاہر جسم کے حوالے سے آب و تاب والے نظر آتے ہیں لیکن اندر کا جو ہے وحشی پن اور درندگی وہ اپنی مثال آپ. اب ماقبل جو حق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی رفقائے محترم، اور اسی ضمن میں آیت نمبر 16 میں عام اور بصیر کے حوالے سے اندھے اور آنکھوں والے ان کا تقابل کیا تھا. اب یہاں سے بیان شروع ہوتا ہے اندھوں کا اور بینا انسان. تو بینا انسان یعنی ایمان والے، اولو الالباب. اب اولو الالباب کی پہچان کرائی جا رہی ہے. آیت 19، افمن یعلم، اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا رفقائے محترم افمن یؤمن، وہ شخص جو اعتقاد رکھتا ہے، فیتھ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے. ایمان کی بات نہیں قرآن کہتا، عجیب بات ہے. غور طلب نقطہ یہ ہے یعلم، جو علم رکھتا ہے، علم. اور 17/36 کی روح سے علم ہوتا ہی نہیں رفقائے محترم جبکہ ہم اپنی آنکھوں دیکھے نہیں، اپنے کانوں سنے نہیں، اور اپنے مائنڈ سے اسے ویریفائڈ نالج نہ بنائے. قرآن کہتا ہے جو اپنی آنکھوں دیکھے، کانوں سنے اور اپنے دل دماغ سے اس کو ویریفائڈ کرے، جو یہ 3 درجوں کا علم رکھتا ہے. کیا کہ کس حوالے سے انما انزل الیک من ربک الحق، کہ اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. یعنی قرآن کے حق ہونے کا ایمان نہیں قرآن بیان کرتا، علم کا مسئلہ ہے. اور علم ہوتا ہے سمع، بصر اور فؤاد کے حوالے سے. تو ہم سوچیں ایمان تو ہمارا ہے، خوش فہمی تو ہماری ہے، خوش اعتقادی تو ہماری ہے، لیکن کیا یہ علم بھی ہے؟ تو قرآن کا مسئلہ ایمان ہی کا مسئلہ نہیں تھا رفقائے محترم، ایمان سے پہلے علم کا مسئلہ تھا، سائنٹیفک نالج. قرآن کا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ ہماری اپنی آنکھوں دیکھا، کانوں سنا اور ہمارے دل دماغ کی تصدیق اس میں شامل ہو. تو جو علم کے حوالے سے قرآن کے حق ہونے کو جانتا ہے کمن ہوا اعمیٰ،
تو کیا اس کا مقام اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے؟ تو آج تو ہم خود اندھے ہیں، ہم خود اندھے ہیں، ہمارے علماء اندھے ہیں، ہمارے حفاظ اندھے ہیں، کیونکہ ظن کی دنیا میں، گمان کی دنیا میں، خوش فہمی اور خوش اعتقادی کی دنیا میں ہم ہیں، علم کا ہمارے پاس ہے، ہم تو خود اندھے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا قرآن جو ذکر ہے اس ذکر سے فیضیاب ہوتے ہیں کون؟ اولو الالباب، مغز والے، دماغ والے۔ اور جہاں بے عقلی اور بے دماغی ہو اور فیصلہ کر لیا جائے کہ مذہب میں عقل کا کیا دخل، تو وہ ان کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ قرآن تو اولو الالباب کے لیے رفقہ محترم، ارباب فکر و دانش، انٹلیکچوئلز، ہائیسٹ انٹلیکچوئل۔ تو گویا کہ جو مغز والے ہیں، دل دماغ والے ہیں، سینس اور جوہر والے ہیں، قرآن ان کو اس جوہر اور کمال کو اور بڑھاتا ہے، نشو و نما دیتا ہے۔ اور جن نے آنکھیں بند کر لی چمگادڑ کی طرح، تو وہ قرآن سے کیا فیضیاب ہوں گے؟ یہ اولو الالباب کون ہے؟ یہاں اولو الالباب کا میٹیرسٹک کنسیپٹ اور نظام ربوبیت میں اولو الالباب کون ہوتے ہیں اور میٹیرسٹک کنسیپٹ آف لائف میں اولو الالباب کون ہوتے ہیں، ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کیا۔ الذین یوفون بعہد اللہ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولو الالباب جو پورا کر دکھاتے ہیں اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا۔ تو اللہ کے ساتھ عہد رفقا محترم 9:111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو جو میٹیرسٹک کنسیپٹ آف لائف کا سائنٹسٹ ہے وہ تو یہ کرتا ہے کہ سائنس سے جو تصویریں کائنات کرتا ہے اس کو اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے مخصوص کر لے گا بس۔ لیکن جو قرآنی اولو الالباب ہوں گے ان کی نظام ربوبیت کا اس طرح جس طرح درخت اس کا سایہ سب کے لیے، بارش سب کے لیے، بادلوں کا فیضان سب کے لیے، ہواؤں کا فیضان سب کے لیے، تو جس طرح کائنات فطرت کی کوئی چیز جو ہے وہ اپنی نفع بخشی اور فیض رسانی میں مقید نہیں ہے، نہ جغرافیے میں نہ قوم میں۔ تو اسی طرح قرآن کے اولو الالباب اور ان کا نظام ربوبیت زمان و مکان سے مافوق ہے، ہر زمان ہر مکان میں ان کے فیضان اور فیوز و برکات برستے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اولو الالباب وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں، سچا کر دکھاتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو، کہ جان ان کی نہیں، مال ان کا نہیں، جان و مال وقف ہے نظام ربوبیت کے لیے، جنتی معاشرے کے قیام کے لیے۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور ٹیمپٹیشنز کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ذاتی مفادات کی کشش جاذبیت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے پختہ ایگریمنٹ کو، معاہدے کو کسی حال میں بھی نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ یصلا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑا جوڑا بنائے رکھتے ہیں، ان کنیکشن رکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں جوڑا رکھا جائے۔ مثلا جہاں کہیں بھی قرآن میں الصلاۃ رفقا محترم تو اس کا جوڑا الزکوٰۃ ہے۔ تو اگر کوئی صلاۃ پر تو لیکچر دیتا ہے اور الزکوٰۃ گم کر بیٹھا تو یہ بھی قرآنی اولو الالباب نہیں ہے، یہ فاسق ہے۔ اسی طرح قرآن ایمان اور عمل کو جوڑا بناتا ہے، کتاب اور حکمت کو جوڑا بناتا ہے، دنیا اور آخرت کو جوڑا بناتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کو، اولی الامر کی اطاعت کو، یہ ایک جوڑا ہے۔ اسی طرح قرآن سارے کا سارا اپنے ربط کے حوالے سے ایک جوڑا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا رکھا ہے تو وہ اولو الالباب قرآن والے وہ ہیں تو جو ان کو جوڑ کی حالت میں رکھتے ہیں، یعنی اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ ایتاء زکوٰۃ، یعنی سامان نشو و نما ذات انسانی کے حوالے سے اس کا انتظام کرنے والے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ یہ اس لیے کرتے ہیں جو وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ان کا داخلی کنیکشن ختم ہو گیا تو نظام ربوبیت نہیں چل سکے گا، نظام ربوبیت میں دراڑیں پڑ جائیں گی، پوجا پاٹ تو ہوگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ناراض اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوجا پاٹ کے لیول پر مذہب آ جائے گا، نظام ربوبیت کے حوالے سے نظام ختم ہو جائے گا۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور جب نظام ربوبیت ہی ختم ہو گیا تو پھر نوع انسانی کے اندر یا جماعت مومنین کے اندر توازن کہاں رہا، اعتدال کہاں رہا؟ وہ تمام توازن و اعتدال ٹوٹ گیا،
توازن شکنی ہو گئی. تو ڈرتے ہیں وہ اس بات سے کہ نظام ربوبیت ختم ہونے سے، اس میں درار اور شگاف آنے سے کہیں ہمارا توازن اعتدال ٹوٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مستقل مزاجی سے اس پیغام کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں تاکہ ان کے رب کی ربوبیت جو ہے وہ انجام کار اس کو پا سکے. اپنے رب کی ربوبیت کو خالصتاً اس کی رضا کے لیے پانے کے لیے ہر وقت متلاشی رہتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، یعنی یہ تمام خوبیاں اور کمالات کس میں آ جاتے ہیں کہ وہ الصلاۃ کو قائم کرتے ہیں، ایسا نظام قائم کرتے ہیں کہ ہر فرد قوانین الہیہ کے پیچھے پیچھے چلے، فرد بھی چلے، جماعت بھی چلے، ریاست بھی چلے، اور انسان پر انسان کی حکمرانی ختم ہو جائے، انسانوں میں عدالت آ جائے، برابری آ جائے، مساوات آ جائے، اخوت آ جائے، یعنی نظام ربوبیت. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور کھلا رکھتے ہیں اس تمام مال و متاع کو، جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو، علمی صلاحیتیں، عملی صلاحیتیں، انفراد کھلا رکھتے ہیں، یعنی اس کو میری اور تیری کے حوالے سے نہیں، سب کی ربوبیت کے لیے علل اعلان کھلا رکھتے ہیں. سرٌ و علانیہ، عام طور پر تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں پوشیدہ سے اور اوپنلی. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں سرً کا معنی ہے مسروریت کی وجہ سے، کہ اسی میں ان کے لیے سرور ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے سرور کا راز، مسروریت کا راز نظام ربوبیت میں، کہ اگر نظام ربوبیت ختم ہو جائے گا تو غم کی اندھیری رات، پھر رن وہ غم کی اندھیری رات کو دور کر رکھنے کے لیے اس صلاحیتوں کے نظام کو کھلا رکھنے کا جو پروسیس ہے، کیری آن. وہ علانیہ، اور آلاؤن بننا، یہی راز ہے، یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جس سے ان کے آلاؤن ہونے کا جو نصب العین ہے وہ ان کو حاصل ہوتا ہے. تو علانیہ آلاؤن ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. تو اسی طرح کہ عالمی اسلامی کے اندر، ایمان والوں کے اندر ربوبیت کا نظام جاری و ساری رہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہی وہ حسن پیدا کرنے والا نظام ہے، الحسنہ حسن پیدا کرنے والا نظام ربوبیت، کہ جس کی اساس پر توازن شکنیاں قریب ہی نہیں آتی، دارائے دور رکھنا. یہ نظام ربوبیت جو ذات انسانی میں حسن پیدا کرتا ہے، معاشرے میں حسن پیدا کرتا ہے، یہ وہ نظام ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے توازن شکنیاں اس قوم کا رخ ہی نہیں کر سکتی. اور اگر یہ نظام ربوبیت نہ ہو تو دعاؤں پر دعائیں مانگتے چلے جاؤ، چاروں طرف سے توازن شکنیاں ہی گھیرا کریں گی، گھراؤ کریں گی، حصار کریں گی، اور رحمتیں تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی تاکہ دوبارہ اس پر رخ نہ کر لیں. اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں انجام کار جن کے ہاتھ میں منزل آئے گی، جن کے ہاتھ میں معاملے کی رسی رہے گی. یہی لوگ ہیں انجام کار، اپنے اخروی یعنی انجام کار جن کی جدوجہد کامیاب ہوگی. آغاز میں ہو سکتا ہے کٹھنائیاں آئیں، درمیانی مراحل میں کچھ یعنی پیچیدگیاں پیدا ہوں، لیکن مسلسل و فہم چلتے رہے تو گھر کی وراثت انہی کو ملے گی، تمکن استخلاف انہی کا ہوگا. اور وہ عقبت دار کیا ہے؟ انجام کار، کامیابی و کامرانی کیا ہے؟ جنات عدن. جنات عدن، عدن کی جنتیں نہیں، عدن یعنی مقام عدن جو یمن میں ہے نہیں، عدن یادن ہو جس طرح ہوتی ہے معادن یعنی جو میٹلز یا منرلز ان کے اندر جو منبع ہوتا ہے، ہم ہر وقت وہ چشمہ پھوٹتا رہتا ہے. جنات عدن کا معنی ہے دوامی، یعنی ایسی سرسبزی و شادابی کے وہ وسائل کہ جو ہمیشہ رواں دواں رہتے ہیں. یدخلونہا، یہ لوگ ان میں ایڈمٹ کیے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے، اور صرف یہی داخل نہیں ہوں گے،
ومن صلح من آبائہم، ان میں ان کے باپ دادا بھی داخل ہوں گے، بیویاں بھی داخل ہوں گی اور بچے بھی داخل ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ صلح، صلاحیت، ایمان اور صلاحیت جس میں ہو۔ تو یہاں کم از کم تین نسلیں، جس کا میں 12 کہتا ہوں کہ جنریشن گیپ ایمان والوں میں نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ ہر باپ اپنی اولاد کو اور اولاد اپنی اولاد کو، تو گیپ کہاں آئے گا؟ اور جہاں باپ اور ماں دونوں، خاوند اور بیوی دونوں، باپ اور ماں دونوں اپنی اولاد کو وہ نسب العین دینے پر وقف ہوں گے، تو وہاں کیوں نہ محمد بن قاسم پیدا ہو؟ تو یعنی جنریشن گیپ اس لیے آتا ہے کہ باپ جو ہے وہ جاتا ہے قرآنی حلقے میں، اور جب اولاد پوچھتی جی کہاں جا رہے ہیں، کہتے تمہیں کیا، میری ہابی ہے۔ تو جس کو باپ کو یہ بتانے سے شرم ہے کہ میں قرآن سننے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس نے اولاد کو کیا دینا ہے؟ تو یہاں تین، یعنی باپ، بیویاں یعنی خاوند بیویاں، باپ مائیں، اور ساتھ ان کی اولاد، اور پھر فرمایا والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، اور کائناتی قوتیں ہر حوالے سے، ہر ذریعے سے، نفسیاتی حوالے سے، فزیکل حوالے سے، طبی حوالے سے ان کے لیے رحمتوں کا، سلامتی کا نظام لے کر ان کے حضور میں، دربار میں، ان کے سامنے خوش آمدید کہتی ہیں، استقبال کرتی ہیں۔ اور ان کا استقبال کیا ہوتا ہے؟ سلام علیکم، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ بما صبرتم، بما صلیتم نہیں کہا، بما زکیتم نہیں کہا، تمہاری زکوٰۃ کی وجہ سے، تمہاری صلاۃ کی وجہ سے، انفاق کی وجہ سے۔ اس انفاق، صلاۃ، زکوٰۃ سے بڑھ کر جو خوبی ہے رفقائے محترم، وہ ہے صبر۔ صبر کا معنی ہے مستقل مزاجی۔ صبر پٹرول ہے، گاڑی ٹھیک ہے، سیٹیں ٹھیک ہیں، انجن A1 ہے، لیکن پٹرول نہیں ہے تو منزل تک نہیں پہنچے گی۔ صبر وہ پٹرول ہے رفقائے محترم جو صلاۃ کو بھی متحرک رکھتا ہے، زکوٰۃ کو بھی متحرک رکھتا ہے، انفاق کو بھی متحرک رکھتا ہے، اور وہ ہے مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی اپنے موقف پر، اپنے ایمان پر، اپنے پیغام پر ہمت مردہ مد خدا، مستقل مزاجی کے ساتھ فنعم عقبی الدار، تو ان کا انجام، ان کی منزل، ان کا گویا کہ اڑنا بچھونا ایسا ہوگا جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ یہ ایک گروہ تھا۔ اب دوسرا گروہ جو ہے ناکام و نامراد ہونے والا، اولو الالباب کی ضد میں عام آج جسے قرآن نے کہا تھا والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ کہ جو پارا پارا کر دیتے ہیں اس عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، من بعد میثاقی، پختہ کر لینے کے بعد۔ یہ ہم ہیں 9:111 کہ ہم عہد کر چکے تھے کہ جنت پانے کے لیے جان اور مال دے دیں گے، تو جان اور مال دے دینے کے بعد، بیچ دینے کے بعد، اب اس کے باوجود اپنے آپ کو مالک سمجھتے، جان کے بھی مالک ہیں، مال کے بھی مالک ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، اور جنت بھی ہماری ہے۔ تو یہ قرآن کی روح سے فاسق ہے، مومن نہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا رکھا تھا اس کو انہوں نے الگ الگ کر دیا۔ اولی پرسش نماز ہوا، نماز پر زور ہے، اور اولی پرسش تو قرآن ہے رفقہ محترم، اولی پرسش قرآن ہوا 43/44، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو اگر قرآن کے پرچے میں فیل ہو گئے تو کوئی اگلا مسئلہ زیر بحث ہے، توحید کا پرچہ پہلا ہے، تو توحید کے پرچے میں فیل، سب میں فیل۔ تو فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑا، مثلا صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ، جس طرح جوڑوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو جو ان جوڑوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو جوڑ کی حالت میں رکھا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور نتیجتاً زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، یہ ہیں خوشگواریوں سے محروم ہونے والے، ان کے لیے خوشگواریوں سے محرومی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کو ایسی زمین ملتی ہے، ملک ملتا ہے جس میں توازن نہیں ہوتا، اعتدال نہیں ہوتا، ہر فرد توازن و اعتدال سے محروم ہے، ہر فرد جو ہے ون سائیڈڈ ہے، ہر فرد جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر جسم کے تقاضوں میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ اسے اپنی ذات بھی یاد نہیں اور اپنا بھائی بان جو ماحول چاروں وہ بھی یاد نہیں۔
فرمایا کہ یہ جو نقض عہد کریں گے، نقض عہد کے باوجود ان کو ہو سکتا ہے کہ مادی فراحالی فارغ البالی حاصل ہو جائے، خوشحالی حاصل ہو جائے، تو یہ خوشحالیاں کیوں حاصل ہوتی ہیں؟ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، فرمایا کہ جہاں تک مادی خوشحالیوں کا تعلق ہے تو بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق کو، مادی وسائل کو، لمن یشاء، جو کشادہ طلبی کا طالب ہوتا ہے، یعنی جو جدوجہد کرے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی چوری کر کے کسی کے وسائل کو چرا لے گا، ڈاکہ ڈالے گا، غبن کرے گا، تو اللہ اس کے راستے میں رکاوٹیں تو نہیں کھڑے کرے گا۔ 17/19۔ تو یقدر، اور جو جدوجہد نہیں کرے گا پیچھے رہ جائے گا، جدوجہد کی بجائے آرام کا راستہ اختیار کرے گا، تو فرمایا کہ دونوں کے لیے جو بست و کشاد کا طالب ہوگا اس کو بست و کشاد، اور جو تنگدستی کے حوالے سے کام کرے گا اس کے لیے تنگدستیاں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جب ان کو حیات دنیا کا ساز و سامان ملتا ہے تو یہ اس پر شاد و فرح ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب ہمیں کسی اور چیز کی کیا پرواہ ہے، حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حیات دنیا جو ہے، دنیا کی زینت و زیبائش جو ہے، جسم اور جسم کے حسن والے وسائل جو ہیں، یہ تو ایک ذریعہ ہیں ذات انسانی کی نشو و نما کے لیے۔ ان کی حیثیت متاع کی، یہ ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، یہ کوئی نجس چیز نہیں ہے، ان کی حیثیت متاع کی ہے۔ یعنی جس طرح کہ اگر ہم نے ایک منزل تک پہنچنا ہے تو ہمیں سواری درکار ہے، گھوڑا درکار ہے، خچر درکار ہے، جہاز درکار ہے، لیکن اسی جہاز کی زینت و زیبائش میں الجھ جائیں اور کبھی منزل کی طرف رواں دواں نہ ہو تو یہ غلط ہے۔ تو حیات دنیا کا ساز و سامان بھی ہونا چاہیے، اس کی حیثیت متاع کی ہے، مقصود کی نہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا قول شروع ہوتا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ 3 قول آئیں گے، تو پہلا تو 7 آیت میں آیا، اب اس کے بعد آیت نمبر 27 میں دوبارہ ایک اور حوالے سے آتا ہے، وَلْيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یعنی 3:7 میں بھی کہا تھا کہ اس رسول پر کوئی حصی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا، اور وہاں کائنات فطرت کے حوالے سے جواب دیا، اور اس حوالے سے جواب دیا کہ اگر رسول ایک گروہ کو معجزے دکھا کر ایمان لائے اور بعد والوں کو معجزہ نہ دکھایا جائے تو عدم مساوات، اولین و آخرین میں مساوات قائم نہیں رہے گی۔ تو یہ بحث تو اس حوالے سے تھی۔ اب انسان کے اختیار اور ارادے کے حوالے سے اس بحث کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پر نازل کیا گیا کوئی حصی معجزہ۔ جواب، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، فرمایا کہ حصی معجزہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ اگر حصی معجزہ دے کر انسان کے شعور کو، اختیار اور ارادے کو معطل کر دیا جائے، مفلوج کر دیا جائے تو انسان کا شرف و مجد ختم۔ یعنی اگر کسی کو کلوروفارم سونگھا کر ہم اسے کوئی دستخط کروا لیں تو کیا وہ دستخط جو ہے یا اس کے نتیجے میں جو ہم نے اپنے لیے مراد لکھ لی ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی؟ تو اگر کوئی مدہوش ہے، بے ہوش ہے، پاگل ہے، بچہ ہے، مجنون ہے، سویا ہوا ہے، اور سونے کی حالت میں ہم اس سے انگوٹھا لگوا لیں کسی دستاویز پر، تو کیا اس کی کوئی لیگل پوزیشن ہوگی؟ تو نابالغ بچے کی، مدہوش کی، بے ہوش کی، سونے والے انسان کی، تو جس طرح ان کی جتنی بھی وہ یعنی لائبلٹیز ہیں یا اقرار اور اعتراف ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس وقت تو عقل و شعور کے حوالے سے مکمل طور پر کام لینے والے نہیں ہوتے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم کی معجزہ دکھا دیں اور تمہاری عقل دنگ رہ جائے، اس کے کاز اینڈ ایفیکٹ کو نہ سمجھ سکو، اور اس مدہوشی کے عالم میں تم ایمان کا اعتراف کر لو، تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اقرار اور انکار وہی ہے جو عقل و شعور کی بنیاد پر ہو، اور جس میں عقل و شعور کو ڈال کر کے کوئی اقرار یا انکار کرواؤ، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کہو
ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تو گمراہ قرار دیتا ہے اس کو جو اپنے اختیار و ارادہ سے گمراہ ہو، یعنی وہ گمراہی جو جبرن اور قہرن کسی کے کھاتے میں آ جائے وہ گمراہی نہیں ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ اسی کو ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے جو ہدایت کے لیے خود شعوری طور پر اس ہدایت کو اختیار کرے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر عقل و شعور کے چراغ کو گول کر کے تم سے ہم نے کوئی بات منوانی ہوتی تو تمہیں اختیار و ارادہ کیوں دیتے؟ لہٰذا معجزہ کا معنی یہ ہے کہ تمہارے عقل و شعور کے ادراک کو گول کیا جائے، اور یہ ہماری سنت کے خلاف ہے، اس پروسیس کے خلاف ہے جو ہم نے تمہارے شرف و مجد کے حوالے سے اختیار کیا۔ فرمایا الذین آمنوا، یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار و ارادہ سے ایمان لاتے ہیں۔ شعبے دیکھ کر، کرامتیں دیکھ کر، معجزے دیکھ کر ایمان لانے والے اللہ کی نظر میں مومن نہیں۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کو جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے حاصل، وہ معجزوں سے نہیں، کرامات سے نہیں، شعبوں سے نہیں، بلکہ وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں ان کے دل اور دماغ بذکر اللہ، اللہ کے کلام سے، کہ اللہ کے کلام میں دلائل و شواہد کے انبار پر انبار ہے۔ قرآن کے حق ہونے کے دلائل اتنے زیادہ خود کلام اللہ کے اندر ہیں، کلام اللہ کے ہوتے ہوئے کسی شعبے کرامت معجزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان والوں کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے اطمینان کے لیے، ان کے دل دماغ کی مکمل سیٹسفیکشن کے لیے اللہ کے ذکر میں کافی اور وافی ساز و سامان موجود ہے۔ اور یہ ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو از خود اپنے اختیار و ارادے سے ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ اعمال انجام دیتے ہیں کہ جس سے ذات انسانی میں صلاحیت پیدا ہو، معاشرے میں صلاحیت پیدا ہو۔ تو ایمان سے مراد ہے رفقان محترم توحید، کیونکہ جو توحید کے بغیر ایمان شرک سے، وہ ایمان اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اور ایمان کا جوڑا عمل صالح ہے۔ اگر توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن توحید کے متضمنات جو ہیں، جو یعنی اس کے اندر جو چیز انڈرسٹوڈ ہے ان کو بھی نہیں اپناتا، تو بھی لفظی توحید جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگی۔ طوبی لہم وحسن مآب، تو فرمایا کہ ان کے لیے خوشگواریاں ہیں، سازگاریاں ہیں، وحسن مآب، اور ان کا انجام، ان کا اختتام، ان کی جدوجہد حسن سے، توازن و اعتدال سے مالا مال ہو کر رہے گی۔ اب فرمایا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو معجزات تو نہیں دیے، کوئی معجزہ بھی نہیں دیا، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے جو ہر طرح کی سیٹسفیکشن کا ساز و سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها کہ اے رسول، بے شک رسول بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں، ایک ایسی گروہ میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، اور ان بہت سی امتوں کے بعد اب یہ تیری امت، تیرا گروہ، تیرا جتھا، جماعت آئی ہے۔ اور ہم نے آپ کو کیوں رسول بنا کر بھیجا؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ تلاوت کریں، سامنے لائیں، سمجھائیں ان کو وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ رحمان کے منکر ہیں، یعنی رحمان کو مانتے ہیں لیکن توحید کے ساتھ نہیں، توحید کے ساتھ نہیں۔ تو قل، کہو، ہوا ربی، وہی میری ربوبیت کرنے والا ہے، اسی رحمان کی رحمانیت اور ربوبیت جو ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے، اس کے سوا کوئی کارساز حاجت روا نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، میرا تمام بھروسہ اسی کی ذات پر ہے اور میرا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے، یعنی اسی کے نظام ربوبیت کو میں اپنے لیے پناہگاہ سمجھتا ہوں، اور اسی کو عملی شکل دینے کے لیے میرا ہر قدم، ہر جدوجہد کا رخ، منزل، مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس سے یہ کائنات منور ہو جائے۔ اس کے بعد رفقائے محترم پھر وہی جو معجزہ، کرامت، شعبدہ، تعویذ، گنڈے،
جو آج ہمارے ہاں رائج ہو چکے ہیں قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے. اور دیکھا ہوگا جی فلاں ولی تھا کیا کرتا تھا، قبروں پر جاتا تھا، قرآن کی فلاں آیت پڑھتا تھا، کشف القبور کرتا تھا. اور فلاں ولی اس کے پیچھے کیا ہوا ہے کہ ہندو سادھو لگ گیا، اس نے دیوار پر کوئی قرآن کی آیت پڑھی، وظیفہ پڑھا، دیوار چلنا شروع ہو گئی. اور فلاں اس پر تو ہندو جوگی نے پہاڑ گرانا چاہا تو یہ کر دیا. تو یہ جو شبہے اور کرامتیں رفقائے محترم، ان سے کوئی قوم پیچھے نہیں ہے. اگر آپ ہندوؤں کو لیں تو ہندو میتھالوجی کے اندر ہنومان کے، کرشن جی کے، اور یہ آخری ہمارے ہندو سکھ بھائی ہیں تو ان کے گرو نانک کو دیکھ لیں، پنجا صاحب جا کر دیکھ لیں تو حسن ابدال میں وہ پنجا پہاڑ کے اندر سبق ہے، اس کی زیارت کی جا رہی ہے. تواتر اور اجماع ان کا یہی ہے کہ یہ جی بابا صاحب نے پہاڑ کو روک لیا تھا. تو یہ شعبے کرامتیں کسی قوم کے پاس کم نہیں ہے، اور اس پر آپ کسی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں دلائل و بینات کائنات فطر سے ماخوذ وہ اصل طاقت قرآن کہتا ہے. اور قرآن بھی رفقائے محترم رحمان ارشاد فرماتے، جس نے قرآن عطا کیا، جس نے قرآن نازل کیا ہے، کیونکہ مصنف اپنی تصنیف کو بہتر جانتا ہے. رحمان کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اے کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا. رحمان، اے کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا، ایسا کوئی قرآن پڑھنے والا ہوتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اس کو پڑھ لینے سے کیا ہوتا، پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے. ہمارے پاس تو ہے قرآن کہ وہ پڑھا تو شرق پور میں بیٹھے ہوئے ولی نے ان کو کہاں پہنچا دیا، مکے پہنچا دیا، مدینے پہنچا دیا، عرفات پہنچا دیا. کاش کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ پہاڑ اس قرآن سے کی وجہ سے چلنا شروع ہو جاتے. قطعت بہ الارض، زمین کی تنابیں اور مسافتیں طے کی جا سکتی. کاش کوئی ایسا قرآن ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے. یہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے، قرآن نہیں ہے، یہ کوئی فریب اور جھوٹ ہے، یہ کوئی خلاف قرآن سازش ہے. قرآن والا کہتا ہے کہ ایسا کوئی قرآن نہیں ہے. او کلم بہ الموتیٰ، کاش کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ اس کو پڑھنے سے مردوں کے ساتھ ہم کلامی ہو جاتی، کشف القبور ہو جاتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نام نہاد ولی ہے قرآن نہیں پڑھتا تھا. کوئی باپ دادا کی پوتیاں پڑھتا ہو تو ہمیں علم نہیں ہے. کلم بہ الموتیٰ، قرآن کا کوئی حصہ ایسا نہیں، بھائی بسم اللہ سے والناس تک قرآنن نقرہ رکھا ہے، قرآن یا کوئی اس کا حصہ ایسا نہیں جس سے یہ کام لیے جا سکیں. بل للہ الامر جمیعا، اس کے باوجود وہ اللہ وہ ہے. اس کا کوئی قرآن ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کے لیے قانون کرا ہے، ہر چیز کے لیے اس کا امر ہے. یعنی ہر چیز کے لیے امر مقرر کرنے والا، قدر مقرر کرنے والا، لیکن اس نے ایسی کوئی قدر نہیں ٹھہرائی قرآن میں کہ اس کو پڑھنے سے پہاڑ سرکنے لگیں، زمین کی مسافتیں کم ہو جائیں اور مردوں کے ساتھ ہم کلامی ہو جائے. افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، فرمایا کہ کیا اس تمام بحث سے ایمان والوں کو یقین نہیں آ گیا. یا ایسا یأسو کا ایک معنی استیقن، یقین کر لینا. کیا یہ تمام بحث ایمان والوں کو اس امر کا یقین دلانے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھا کر لوگوں کو مومن بنانا ہوتا، شعبے دکھا کر، کرامتیں دکھا کر، عقل و شعور کو گول کر کے اور وظیفے پڑھا کر، تعویذ گنڈے سے اگر لوگوں کو مومن بنانا ہوتا، لہدی الناس جمیعا، تو اللہ تعالیٰ صاحب کو پیدائش ہی میں مومن پیدا کرتا، اختیار ارادہ دیتا ہی نہ. بھیڑ بکریاں وحوش طیور سب ایک ڈگر پر چل رہے، سب کے سب مسلم ہیں. وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، تو اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہوتی کہ جبرن اور قہرن لوگوں کو مومن بنایا جائے معجزے دکھا کر، تو وہ پیدائشی کے طور پر سب کے سب کو مومن بنا دیتا.
کیا ایمان والوں کو یہ یقین نہیں آیا؟ اور ہم دلل سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرے قرآن پر تو ہمیں یقین نہیں ہے، ہم تو شعبدوں کے طالب ہیں، کرامتوں کی شام، ہم تو ان ولیوں کی تلاش میں ہیں جو کھڑامیں اڑا دیں۔ پانی پت والا وہ دیوار پر بیٹھا، دیوار چل پڑی، تو ہمیں تو یقین نہیں ہے تیرے قرآن پر۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، فرمایا کہ جو عقل و خرد کے چراغ کو گول کرنے والے کافر ہیں، تم دیکھو گے کہ وہ شعبدوں اور کرامتوں کے ہاتھوں ہمیشہ ان کی پٹائی ہوتی رہے گی، مصیبتوں پر مصیبتیں پڑتی رہیں گی ان پر، بما صنعوا، ان کی ان کرتب سازیوں کی وجہ سے۔ یہ ذہن کے اندر جو ایک غلط بات بیٹھ گئی ہے نا کہ حقیقت نہیں، دلیل نہیں، عقل نہیں، منطق نہیں، پڑھنے پڑھانے سے حل ہو جاتا ہے، چیزیں دگنی ہوتی ہیں، سونا دگنا ہوتا ہے، تو وہ پھر جو کرتب دکھانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، شعبدے باز ہیں، قارعہ، وہ ہمیشہ ان پر ایسی آفتیں لاتے ہیں کہ جو کپ کپی طاری کر دیتی ہیں۔ یعنی ہمیشہ یہ بیچارے عقل و شعور کے چراغ کو گل کرنے کی وجہ سے مصائب و آلام میں مبتلا رہتے ہیں۔ او تحل قریب من دارہم، یا تو وہ مصیبتیں براہ راست ان کو پہنچتی ہیں، یا ان کو نہیں پہنچتی تو ان کے قرب و جوار میں وہ مصیبتیں سایہ فگن رہتی ہیں، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جو ان کو مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، مہلت کے وقفے سے پہلے ان پر چھوٹی چھوٹی آتی ہیں کشمکشیں، اور پھر جب وہ مہلت کا وقفہ ختم کر بیٹھتے ہیں، یا موت آ جاتی ہے، یا پھر کوئی دوسری قوم عقل و شعور والی ان کو ہاتھ دبوچتی، اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے ٹھہرائے ہوئے قوانین کے اندر کوئی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فرمایا باقی رہا ہے رسول کہ چونکہ آپ کو کوئی معجزہ نہیں ملا تو نتیجتاً آپ پر استہزاء کیا جائے گا، مذاق اڑایا جائے گا۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک مذاق اور استہزاء سے گزرے وہ تمام رسول جو آپ سے پہلے گزرے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو فرمایا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے مذاق کیا اور ہم نے ان کا ہاتھ پاؤں توڑ دیا، پس ڈھیل دی ہم نے، قانون مہلت کے تحت، ادراج کے تحت ہم نے ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ ثم اخذتم فكيف كان عقاب، لیکن جب انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، وہ وقفہ جو مہلت کا تھا اس کا غلط انہوں نے استعمال کیا، تو انجام کا ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فرمایا کیا یہ اللہ کے ساتھ شریک اور سانجھی بناتے ہیں؟ آفمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ کیا یہ اس اللہ کے لیے شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں کہ جو ہر انسانی ذات پر ہر وقت نگران ہے، جو ہر انسانی ذات کو پیدا کرتا ہے اور ہر وقت اس کے اعمال پر براہ راست اس کی نظر ہے، اور ان کے اعمال کو ہر وقت وہ نتیجہ خیز بنا رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ایسی ذات جو قیوم ہے، قیوم عالمین ہے، اس قیوم ذات کے لیے جس کے لیے نہ موت ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، تو اس کو کیا مددگار درکار ہے؟ جعلوا للہ شرکاء، ایسے اللہ کے لیے انہوں نے پارٹنر بنا لیے۔ قل سموہم، ان سے پوچھو تو صحیح کون ہیں خدا کی خدائی میں شریک، کارسازی میں شریک، اس کے نظام ربوبیت میں شریک، اس کے حکم نامے میں شریک۔ ہم تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، فرمایا کون ہے جو اللہ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کو علم ہی نہیں ہے کہ دیکھو وہ فلاں میرا شریک ہے، اللہ کو علم نہیں، تو یہ اس کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ علم بھی وہ اللہ کے اضافے میں اللہ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ جس کو وہ جانتا نہیں، زمین کی پستیوں کے حوالے سے، اور جو کچھ وہ بتائیں گے کیا ہے بظاہر من القول، وہ ان کی زبان کی ساری لف ہے، وہ زبان کی ان کی ہیرا پھیری ہے، حقیقتاً تو اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، ان سے پہلے بھی جو مشرک تھے
ان کے جو برے عقائد تھے، مکر اور چالیں تھیں، وہ خوبصورت بنا کر دکھاتے تھے ان کے مذہبی پیشوا۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ بھی اللہ کے راستے سے، توحید کے راستے سے، اقدار وحی کے راستے سے روک دیے گئے، اور ان کا یہ رکنا بھی خوبصورت بنا کر ان کو دکھایا گیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جو کوئی بھی اللہ کے راستے سے دور ہوتا ہے تو نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی اس کو ہدایت پہ لے جانے والا۔ اور ان کے لیے حیات دنیا میں بھی سزا ہے، جسم کے حوالے سے بھی ان کے لیے سزا ہے، اور ذات انسانی کے حوالے سے بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے، مواخذے سے، گرفت سے کوئی بھی ان کو بچا سکنے والا۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم آیت نمبر 34 تک پہنچے، اور بقیہ آیات جو رہ گئی ہیں 10، خیال تھا کہ ان کو کل گزرتے لیکن پہنچ نہیں سکے، تو کل انشاءاللہ اسی وقت اگلی آیات کو لے کر پھر سورہ ابراہیم پر پہنچیں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔